تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات بھی گزری ہیں جن پر جتنا زیادہ لکھا گیا، جتنی زیادہ ان کی فضیلت مناقب بیان کیے گئے، اتنا ہی ان پر اعتراضات بھی کیے گئے۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت سیدنا امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک طرح سے لٹمس پیپر ہیں، آپ کہیں بھی ذکر کیجئے، اگر کوئی شخص ان کا بطور صحابی احترام کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق ایمان والوں میں سے ہے، اور اگر اس کی گفتگو سے، باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ معترض ہے یا کوئی سوال اٹھاتا ہے تو سمجھ لیجئے یغیظ بہم الکفار، ہاں ہم تو اس کے اسلام میں شک کریں گے، سیدھی سی بات ہے۔ جو لوگ تکریم کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تکریم نہیں کرتے، یہ سنت بہت پہلے سے چلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی تو سیدنا معاویہ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ طلقاء واقعتاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، شیخ صاحب اگر اس میں کوئی تنقیص کا پہلو ہوتا تو اللہ کے نبی طلقاء کو اتنی ذمہ داریاں کیوں دیتے؟ یہی دلیلیں ایک انڈیا کا مشہور شخص گزرا ہے، علامہ سلمان نے وہ تو یہ کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب وحی ہونا ثابت نہیں ہے، اس میں کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ اور ایمان کو محبوب کر دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ علماء نے یہ لکھا ہے ایمان دل میں آنے کے بعد دل مزین نہیں ہوئے، ایمان دل میں آنے کے بعد ایمان خود مزین ہوگی۔ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آتا ہے جب وہ اپنی میٹنگ میں کہہ رہا تھا لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الاعز منها الاذل۔ بعض جوانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ محدثین نے، بالخصوص امام بخاری رحمہ اللہ نے، فضائل معاویہ کے حوالے سے کوئی باقاعدہ باب نہیں باندھا، تو یہ بھی ایک لا علمی اور اپنی برجہالت بات کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے اپنی زندگی میں حکومت کا سیدنا معاویہ سے زیادہ حقدار کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یہ ان کی مدبرانہ سوچ آپ دیکھیں۔ پھر کون کہہ رہا ہے؟ فقیہ امت، حبر الامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن کے مفسر ہیں۔ 3 خلفاء پہلے 100 سال میں ایسے ہیں جن کی فتوحات مثالی ہیں۔ من سب معاویہ فامہ ہاویہ، جو شخص بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عثمان۔ آج ایک نئی نشست کے ساتھ آپ احباب کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج اس دور کے اندر جہاں بہت سے فتنے اور شبہات اپنا سر اٹھاتے ہیں، وہاں پر تاریخ اسلامی کی بہت سی شخصیات کے متعلق بھی نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات بھی گزری ہیں جن پر جتنا زیادہ لکھا گیا، جتنی زیادہ ان کی فضیلت مناقب بیان کیے گئے، اتنا ہی ان پر اعتراضات بھی کیے گئے۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت سیدنا امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر 2 طبقے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک طبقہ جو سیدنا معاویہ کو جلیل القدر صحابی، کاتب وحی، اسی طرح خال المؤمنین، امیر المؤمنین کہتے ہیں، اور دوسری طرف ایک طبقہ جو ان پر اعتراضات اور ان کی شان کی تنقیص کرتا نظر آتا ہے۔ اسی دور کے اندر ضروری تھا کہ عوام الناس کی رہنمائی کی جائے اور انہیں اس طرف لے کے جایا جا سکے تاکہ وہ صحابہ کے متعلق، خاص طور پر سیدنا معاویہ کے متعلق اپنا عقیدہ اور منہج درست کر سکیں۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اس مجلس میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ میرے ساتھ مہمان فضیلت الشیخ عبد الوکیل ناصر حفظہ اللہ تعالی ہیں، شیخ الحدیث ہیں جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے۔ اسی طرح دوسری طرف ڈاکٹر فیض الابرار صدیقی حفظہ اللہ تعالی ہے، سینئر مدرس ہیں جامعہ ابی بکر الاسلامیہ میں، اسی طرح اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی یونیورسٹی کے اندر۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا، احباب کا، مشائخ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ہم آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ عثمان جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو میں یوتھ فلکس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد کہ اتنے اہم موضوع پر آپ نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا، جزاک اللہ خیر۔ تو شیخ، سب سے پہلے بنیادی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ہم اس طرف آتے ہیں کہ آج ہم نے جو نشست کا موضوع رکھا ہے سیدنا معاویہ، آخر اس موضوع کی ضرورت ہی ہمیں کیوں پیش آئی؟ ہم نے اس موضوع کا اختیار کیوں کہ آج کے دور میں اس کی ضرورت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں بطور خاص، تو ایک سے زائد پہلو ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بنیادی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دفاع صحابہ، صرف سیدنا معاویہ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی صحابی ہو
جس پر دشمنان اسلام، روافظ یا XYZ کوئی بھی اگر کوئی طعن زنی کرتا ہے تو ہمارا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ ہم اس شخصیت کی دفاع کے لیے آئیں گے۔ تو صرف سیدنا معاویہ کے حوالے سے ہی نہیں، ہماری یہ سوچ تو تمام صحابہ کے حوالے سے ہے۔ ہم تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے تو ہم اتنی ہی شدت کے ساتھ سامنے آئیں گے جیسا کہ سیدنا معاویہ کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ ہوگی بنیادی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 1400 سال میں صحابہ میں سے جن شخصیات پر سب سے زیادہ طعن زنی کی گئی کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی وجہ سے، اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سیدنا معاویہ کا دفاع ہمارا ایک ایمانی فریضہ بھی ہے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآن مجید کی شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ ہم بلا تخصیص، بلا تفریق تمام صحابہ کے دفاع کے قائل ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج جو یوتھ فلکس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ خوبصورت سلسلے کا آغاز کیا ہے، تو اس میں ہم دیگر صحابہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ میں اس میں ڈاکٹر صاحب یہ اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ صرف صحابہ اور اہل بیت کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا ایک حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کے غائبانہ لگائے جانے والے الزامات پر غائبانہ اس کا دفاع کریں۔ اللہ کا ایک فعل ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کا غائبانہ دفاع کرتا ہے، اس کے عزت میں کوئی حرف آ رہا ہوتا ہے اور غائبانہ وہ اس کا دفاع کرتا ہے۔ عام مسلمان کی بات ہو رہی، صحابہ تو پھر صحابہ ہیں، اہل بیت تو اہل بیت ہے، ائمہ تو ائمہ ہیں، محدثین تو محدثین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو عام مسلمان کا بھی اگر ہم غائبانہ دفاع کرتے ہیں تو فرمایا کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم غائبانہ دفاع کرتے ہیں تو اللہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے اپنے اوپر رحم، یعنی ہم پر شفقت فرماتے ہوئے اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ ایک بہت بڑا فریضہ ہے یہ کہ ہم ایک مسلمان کا دفاع کریں، اور پھر صحابہ کا دفاع خود اللہ رب العالمین نے، یہ دفاع ہی تھا نا کہ اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، یہ دفاع کی ایک شکل ہی تو تھی کہ ان کا ہم تو نہیں مانتے، اللہ نے کہا بیوقوف ہیں یہ تو۔ پھر اسی طرح امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے سیر اعلام النبلاء وغیرہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ الملائکۃ حراس السماء و اصحاب الحدیث حراس الارض، فرشتے جو ہیں وہ آسمان کے محافظ ہیں، اور اصحاب الحدیث وہ علم والے جن کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے وہ زمین کے محافظ ہیں، یعنی وہ اب اللہ کے بندوں کا دفاع کرتے ہیں عقائد میں، اعمال میں۔ تو الحمدللہ ہماری یہ سعادت ہے یوتھ فلکس کے ساتھ کہ ہم اس بیڑے کو اٹھائیں۔ ایک اس میں یہ بھی اضافہ کیجیے گا، ہمارے شیخ حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک طرح سے لٹمس پیپر ہیں۔ بے شک آپ کہیں بھی ذکر کیجئے، اگر کوئی شخص ان کا بطور صحابی احترام کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق ایمان والوں میں سے ہے، اور اگر اس کی گفتگو سے، باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ معترض ہے یا کوئی سوال اٹھاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ لیغیظ بہم الکفار، تو ہم اس کے اسلام میں شک کریں اللہ گے، نے بھی سیدھی سی ایک بات ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، ہاں ہم تو اس کے اسلام میں شک کریں گے، سیدھی سی بات ہے بس۔ اس سے شیخ جو آپ نے آیت پیش کی نا الا انہم هم الصفا، اس سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ تو معیار ایمان اس طرح نہیں تھے جس طرح پیغمبر کی ذات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جس رد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پر جس الفاظ میں، جس انداز میں وہ رد کرتے ہیں، اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ رد کیا۔ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ الا انہم هم الصفا، اعلیٰ جو ہے حرف تحدید، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، جی جیسے لگا ہوتا ہے نا کہ یہ خطرہ لکھا ہوتا ہے، خطرہ، تو اس طرح ان کو مخاطب کر کے جواب دیا اور سخت انداز میں رد کیا، واقعی ایسے نہیں، وہ ہمارے لیے معیار کیسے نہیں ہے؟ ہاں یہ بھی ایک سوال، کیوں نہیں ہمیں؟ جب قرآن مجید جس کو اللہ نے مقرر کر دیا، قرآن مجید نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اچھا دنیا کے معیار کو لوگ نہ مانیں نا تو کھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ دودھ کو چیک کرنے کا ایک معیار ہے، شہد کو چیک کرنے کا بھی خالص اصلی ایک معیار ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔
کرنسی کا ایک معیار بنا دیا مشین کی شکل میں آپ نے. دنیاوی طور پہ جو کہے کہ نہیں میرا دودھ میرا شہد اور کرنسی خالص ہے مگر میں آپ کے معیار کو میزان کو فالو نہیں کروں گا، فوراً بتی جل اٹھے گی کہ کھوٹا ہے. تو جو اللہ کے معیار کو ٹھکرا دے اس کے کھوٹے ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی. تو شیخ سیدنا معاویہ کی سیرت کے حوالے سے آپ سب سے پہلے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ان کا نام، نسب اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے کچھ بتلائیے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو ہے وہ بنو امیہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، قریش ہی کی ایک شاخ ہے. ٹھیک ہے، اور سلسلہ نسب کچھ یوں ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان، صخر ابن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور پھر وہاں سے جب ہم نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہاں آ کے گویا کہ یہ پڑ دادا ابو سفیان کے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نسب مل جاتا ہے یعنی. جی ہاں، تو یہ یہاں سلسلہ نسب مل جاتا ہے آ کے. اور بنو امیہ اگر آپ ہجرت مدینہ سے پہلے کا تمام معاملہ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ ذمہ داریاں شاید بنو امیہ کو ہی سونپی گئی تھی ہجرت مدینہ سے پہلے. تو ایک اچھا گہرا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خاندان کے ساتھ، اور بعد ازاں پھر یہ قرابتیں اور رشتہ داریاں بڑھتی ہی چلی گئیں. تو یہ ان کا سلسلہ نسب ہے جو ابن مناف پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، جو تیسرے دادا بنتے ہیں، اجد الثالث. تیسرے دادا. تو یہ ان کا مختصر شجرہ نسب ہے. شیخ اسی طرح میں چاہوں گا کہ آپ ان کے خاندانی پسی منظر کے حوالے سے بھی کچھ بتلائیں. دیکھیں عثمان، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب ہم بنو امیہ کے حوالے سے جیسا کہ شیخ صاحب نے ابھی اشارتاً بات کی کہ عبد مناف پر یہ نسب نامہ مل جاتا ہے، تو عبد مناف کے دو بیٹے آتے ہیں، ایک بنو امیہ اور دوسرے بنو ہاشم کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہاں پر اگر ہم زمانہ جاہلیت میں مناسب کی جو تقسیم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج اور حج سے متعلق جتنے مناسب تھے وہ سارے بنو ہاشم کے پاس آ گئے تھے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، اور جو انتظامی حرب لڑائی وہ سارے کے سارے مناسب دفاعی طور پر بنو امیہ کے پاس آ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ایک الزام اٹھایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اتنے شدید دشمن تھے کہ تمام جنگوں میں وہ قائد تھے. بھائی وہ یہ زمانہ جاہلیت سے جو عہدوں کی تقسیم ہو رہی تھی اس کے تحت ابو سفیان اس پر تھے، بالکل ایسے. اور وہ خاندان کے سربراہ تھے. اگر یہ زمانہ جاہلیت میں مناسب کی تقسیم کچھ اور ہوتی، وہاں ابو سفیان کے علاوہ کوئی اور ہوتے تو وہ یہ کام کر رہے ہوتے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، تو اس میں بنو امیہ کی یہ جس انداز میں ہم ایک دشمنی کو ابھار رہے ہیں نا لاشعوری طور پر، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. نمبر ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر شیخ صاحب بھی اس کی مزید وضاحت کریں گے. بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان، گو ہم آپ کا سوال تو نہیں ہے لیکن میں جزوی طور پر یہ بتاتا چلوں، بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان میں جس تعارض کا، تنافس کا، لڑائی جھگڑے کا، دشمنی کا ذکر کیا جاتا ہے مبالغہ آرائی کے ساتھ، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں پچھلے دنوں جمع کر رہا تھا ان دونوں خاندانوں کی رشتہ داریوں کا، تو انتہائی قریبی رشتہ داریاں جن میں سے بعض کا ذکر میں آگے چل کر آپ کے سامنے کروں گا بھی باذن اللہ تعالیٰ. شیخ صاحب تقریباً کم و بیش 40 سے زیادہ رشتہ داریاں دونوں خاندان کے درمیان میں اتنی قریبی کہ ہم بات کریں گے ہمارے سامعین حیران رہ جائیں گے کہ کیا واقعتاً اتنی قریبی رشتہ داریاں تھیں ان کی آپس میں. تو یہ ایک خود ساختہ، دیکھیں ایک فطری بات ہے، قبائل کے درمیان میں تنافس. یہ ہمارے پاکستان میں بھی تو ایسا ہے نا، پنجاب میں، سندھ میں، قبائل میں آپس میں ہے نا، مطلب ارائیں اور جٹ اور گجر. اگر نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہو تو پھر تو قرآن مجید کہتا ہے الا المودۃ فی القربیٰ کی جو بحث ہے وہ ساری کیا ہے، وہ کیا ہے. پھر ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے لیے تو بنیاد یہ بنتی ہے. تو یہ جو خود ساختہ ایک لڑائی جھگڑے کو ابھارا جا رہا نا، ایک تو وہ سمجھنا چاہیے. تیسری بات جو اس میں سب سے آخری جو میں کروں گا، اس خاندان سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ کی والدہ ہند رضی اللہ عنہ، آپ کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کی ایک بہن ہے، ان کا نام بھی ہند ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ ہند ہیں جن کا ذکر میں آگے چل کر آپ کے ساتھ کروں گا کہ جن کا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت قریبی رشتہ تھا. تو اس خانوادے کے یہ افراد ہمارے پاس اسلام کی صورت میں سامنے آتے ہیں. اگر ہم صرف اس خانوادہ کی بات کریں
اگر اوورال بنو امیہ کی باتیں کی جائیں تو پھر وہ تو سیدنا عثمان غنی آ جاتے ہیں اور بہت سارے صحابہ اس میں آ سکتے ہیں. مطلب اچھا، اس میں ایک اضافہ ہم یہ کر سکتے ہیں جی کہ ابو سفیان تو کمانڈ کرتے رہے، بار بار سامنے آتے رہے، جیسے کہ تاریخی شواہد ہیں، لوگ بھی بتاتے ہیں. یس بہت اہم پوائنٹ. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی دکھائی نہیں دیں گے کہ وہ بھی سامنے آئے تھے. ان کا حلم دیکھیں، بردباری دیکھیں، ادھر ہیں وہ ابھی، ٹھیک ہے نا، وہ سن 7 میں آ کے یا آگے جو بھی ہم کہیں گے ایمان لائے، اسلام کا اظہار کیا، مگر وہ وہاں اس کے باوجود جو ہے باقاعدہ ان کو اب لڑتے ہوئے نہیں دکھا سکتے کہ وہ نبی اسلام کے سامنے کبھی آئے. غزوہ بدر سے، یہ شیخ صاحب نے بڑا اہم نقطہ ذکر کیا، غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنی روایات ہیں تاریخی، آپ کو کسی روایت میں سیدنا معاویہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے نظر نہیں آئے، ان کا ذکر ہی نہیں ملتا. بالکل ایسے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کی پیدائش نبوت سے 5 سال پہلے ہوتی ہے تقریباً؟ ایسا ہی ہے شیخ صاحب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی تو سیدنا معاویہ پیدا ہوتے ہیں. جی ہاں. تو غزوہ بدر جب ہوتا ہے تو اس وقت سیدنا معاویہ کی عمر 17 سال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس لشکر میں 1000 بندہ، کوئی مکہ کی اتنی بڑی آبادی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اتنی بڑی آبادی جس میں ہر پیچھے رہ جانے والوں میں صرف عورتیں تھیں، بوڑھے تھے یا بچے رہ گئے تھے، اس کے باوجود ہمیں سیدنا معاویہ کا ذکر نہیں ملتا کہیں بھی محاربین میں سے، مقاتلین میں سے. آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز اخذ کی جا سکتی ہے؟ بالکل ان کے یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو اس چیز سے بچا کے رکھا، اور ان کے فضائل، منقبت، ان کی ذمہ داریاں چونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھی آگے چل کے کیا اٹھائیں گے، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ان چیزوں سے کہ کل کو بات اور نہ بڑھ جائے گی تو ساری زندگی جنگی کرتے رہے ہمارے خلاف. ماشاء اللہ شیخ، بہت اچھی وضاحت ہو گئی. اب ہم شیخ آپ نے جیسے ذکر کیا اسلام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل ان کی زندگی کیسی تھی؟ دیکھیں، روایات کی روشنی میں سیدنا معاویہ کا ذکر خیر ہمیں اتنا ملتا نہیں. ان کی پیدائش سے لے کر قبول اسلام تک کوئی واضح سرگرمیاں ہمیں نہیں مل رہی اتنی روایات کے اعتبار سے، وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے. اور یہ صرف سیدنا معاویہ کا نہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بلکہ اور بھی اگر ہم لوگوں کو تلاش کرنا چاہیں بے شمار لوگوں کے حوالے سے، تو ہر مرحلہ ہم نہیں اس کو ڈسکس کر سکتے کہ جی اس عمر میں کیا تھے، اس عمر میں کیا تھے، پھر کیا کیا، لڑکپن میں کیا کیا، پھر تھوڑے جوان ہوئے 11 سال میں کیا تھے، 12 سال میں نہیں ملتا. یہ باتیں تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہی معاملہ ہے. یہی میں مثال دینے وہ اسی لیے لوگ 2-4 سال کی بات کرتے ہیں پھر چھوڑ کے سیدھا کربلا چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. یعنی اگر ہم یہ بات کہیں نا کہ ہمیں ہر صحابی کے حوالے سے ایسی تفصیلات ملیں تو یہ پاسبل نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بہت سارے ایسے مراحل ہیں جہاں ہمیں کچھ نہیں ملتا. بالکل ایسے خاموشی ہے وہاں پر. تو ہر کسی چیز کا نہ ملنا اس بات کی مطلب دلیل نہیں کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں. اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک بات یہ کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے جتنی روایات سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے ملتی ہیں وہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی کے حوالے سے ہمیں نہیں ملتی. تو اس کا ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تھے. بالکل ایسے، بالکل ٹھیک ہے، کرتے تھے، حفاظ میں سے تھے. تو کسی چیز کا ذکر نہ ملنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا ذکر ہے ہی نہیں. لیکن ہم تاریخ کی روشنی میں جب بات کرتے ہیں تو سیدنا معاویہ کا ہمیں اس انداز میں ذکر خیر نہیں ملتا. البتہ قبول اسلام کے حوالے سے جو ان کے بیانات جو کتب احادیث میں موجود ہیں، مصنف عبد الرزاق میں ملتے ہیں یا دیگر کتابوں میں، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ عمرۃ القضاء میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. سن 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اظہار نہیں کیا. نبی اسلام کے ساتھ عمرہ کیا باقاعدہ انہوں نے سن 7 میں، اور کینچی سے آپ کے بالوں پر کاٹ کے اتنے سنبھال کے رکھے کہ وہ بال باقاعدہ تبرک کے طور پہ انہوں نے کہا کہ قبر میں میرے ساتھ ان بالوں کو دفن بھی کیا جائے. یہ بال جو ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ عمرۃ القضاء کا واقعہ. بالکل ایسے. بعد اس میں ناخن کا اضافہ بھی کیا گیا تھا، ناخن اور بال دونوں. لیکن اظہار انہوں نے فتح مکہ کے اظہار کیا تھا. یہ بات صحیح ہے، اظہار. اس پر بھی شیخ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام اگر پہلے قبول کر لیا تو اتنی دیر چھپانے کی کیا ضرورت تھی اور کیوں؟ عثمان، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا قرآن مجید کی کوئی آیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یہ تفریق کرتا ہے فضیلت کے اعتبار سے، مقام اس رضی اللہ عنہ کے اعتبار سے؟ جی کہ بھئی جو شروع کے صحابہ ہیں وہ ایسے ہیں تو بعد میں آنے والے ہوں کہ ایمان پر شک کیا جائے گا یا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا؟
قرآن نے تو السابقون الاولون کہہ کے جو شروع میں اسلام قبول کیا ان کی فضیلت ضرور بیان کی ہے، لیکن جو بعد میں اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے حوالے سے تو کوئی ایسی بات نہیں. ہمیں صحابی ہونا ہی وہ شرف ہے کہ جس کے بعد بات ختم ہو جائے. بات ختم ہو گئی سر. یا تو یہ نقطہ اٹھایا جائے کہ ہم تو صحابی نعوذ باللہ نہیں مانتے، پھر بات ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، چاہنے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، سب مانتے ہیں کہ صحابیت تو ثابت ہے. بالکل. صحابی ہونا وہ کائنات کا وہ شرف ہے جو محنت سے تو ملتا نہیں ہے. شیخ صاحب صحابیت کے ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی مرویات تو دیکھیں نا، 163 احادیث ہیں ان کی جو کتب احادیث میں ملتی ہیں. فقیہ خلیفہ کہلاتے تھے یہ، اور کسی خلیفہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہماری کتابوں میں، فقیہ صاحب. اور تحمل پہ کتابیں لکھی گئیں کہ بردباری، تحمل، مدبرانہ سیاست پر کتابیں لکھی گئی باقاعدہ، اور عرب کا کسرا کہا جاتا تھا. اسلام معاویہ کے حوالے سے ایک جو میں آپ کو تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. یہاں پر ایک بات کو بطور الزام ذکر کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا یہ. جی. شروع کے الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، مجھے استحضار نہیں ہے ان کلمات کا، لیکن اس کے آخری کلمات ہیں انتم طلقاء. انتم طلقاء. جی. شروع کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے. تو اس میں اس بات کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بطور تہمت یا بطور طعن یا ان کے ایمان پر یا ان کے درجے کو کم دکھانے کے حوالے سے یا ان کی شان میں تنقیص کے حوالے سے یہ بات نقل کی جاتی ہے. تو بھائی بات یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے، ابھی جو ہم بات کر کے گئے ہیں کہ جب رضی اللہ عنہ لگ گیا تو اس کے بعد پھر باقی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. حیات طیبہ کے پہلے لمحے سے لے کر حیات طیبہ کے آخری لمحے تک جس شخص نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی ہے، تو ہمارے لیے بات ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم یہ بات نہیں کر سکتے. جہاں تک بات ہے طلقاء کے الفاظ کی، تو پھر ہمیں تاریخ میں جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا یہ الفاظ اللہ کے نبی نے صرف سیدنا معاویہ سے کہے تھے؟ نہیں، اور لوگوں کے لیے استعمال ہو. بالکل بھائی تقریباً 17-18 کے قریب لوگ ہیں، اور ان 17-18 میں بنو مخزوم کے بھی ہیں، بنو ہاشم کے بھی ہیں، بنو امیہ کے بھی ہیں، تقریباً 8-10 قبائل کے لوگ ہیں. بالکل ایسے. بلکہ اگر میں صرف اسی خطاب کو دیکھ لوں تو پورا کا پورا قریش ہی اس میں شامل ہے. بالکل ایسے. تو اچھا ایک بات. دوسری چیز ہے کہ اگر یہ طلقاء واقعتاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے شیخ صاحب اگر اس میں کوئی تنقیص کا پہلو ہوتا تو اللہ کے نبی طلقاء کو اتنی ذمہ داریاں کیوں دیتے؟ بھئی فتح مکہ کے بعد گورنر کس کو بنایا تھا؟ ہاں، فتح مکہ کے بعد عتاب ابن حسید، وہ اموی ہیں. جی. اچھا ابو سفیان وہ بھی تو طلقاء میں سے ہے نا، ان کو کیا کیا ذمہ داری دی؟ 5-6 ذمہ داریاں ہمیں ملتی ہیں. سیدنا یزید کے حوالے سے کیا یہ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی ذمہ داریاں، سیدنا معاویہ کے حوالے سے ذمہ داریاں، اور دیگر صحابہ کے حوالے سے ذمہ داریاں ملتی ہیں. اچھا، اعلان اسلام سے قبل بھی نبی اسلام اعلان کر چکے تھے فتح مکہ کے سال کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن مل جائے. ایسا ہی اس بنو امیہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات کو سمجھتے تھے، اور پھر ان کو یعنی حوصلہ ہی دیا، داد شجاعت ہی دیا آپ نے یہ کہہ کر کہ ان کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے تو ہم اس کو بھی بخشنے کو تیار ہیں. اس پہ بھی سوچنا چاہیے. پھر سب سے ایک بات اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے ہمارے پاس، ان التوبۃ تجب ما قبلها، ایسے ہی بالکل ایسے. بھائی توبہ جو ہے ساتھ کا تمام معاملات کو ختم کر اسلام کا بھی ہے. تو جب ہم نے طلقاء کو سیدنا معاویہ کے حق میں نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. اگر ان کی شان میں تنقیص والا معاملہ بنانا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے سیدنا معاویہ کے قبول اسلام پر بھی شک کر رہے ہیں، ان کی توبہ پر بھی شک کر رہے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک. اس سے بڑی بات یہ تہمت اللہ کے نبی پر بھی آ رہی ہے. انہوں نے کیسے اعتماد کر لیا، ان کے سب کچھ بات کی جو ذمہ داریاں دی ہیں. تو یہ طلقاء والی صرف ایک بات جو بطور تہمت نقل کی جا رہی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت سے کوئی وزن نہیں ہے اس کے اندر. صحیح بات ہے. اسلام تو اللہ کی وہ نعمت ہے جو ماقبل کو سارے گناہ پر لکیر پھیر دیتا ہے گویا کہ. شیخ آپ نے ذکر کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے کی زندگی تھی وہ اتنی زیادہ جنگوں میں نہیں گزاری، انہوں نے نہ وہ ایک جنگ میں بھی دکھائی نہیں دیتے ہمیں. ہاں، اسلام کے خلاف. تو کیا اسلام کے بعد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے؟ جی ہاں، بالکل شریک ہوئے. بالکل 3 غزوات ہوئے فتح مکہ کے بعد. کون کون سے غزوات ہیں؟ تینوں غزوات میں حنین ہے، تبوک ہے، اور ایک اور تھا
ایک اور ہے، ایک اور ہے۔ ان 3 غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، نہ صرف شریک ہوئے بلکہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کسی ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی کسی جگہ کی ذمہ داری بھی دی ہے لشکر کے اندر۔ غزوہ طائف جی، جو مجھے اچانک یاد آ گیا، غزوہ طائف میں نے بھی غزوہ 3 غزوات میں شرکت کی ہے۔ حنین کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے کہا نا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جلودا لم تروها۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے سکینت کا، یعنی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، سکینت کا حصول ایک انعام ہے، تو یہ انعام اللہ نے نبی الاسلام کو بھی دیا اور تمام اہل ایمان کو بھی دیا، اور ان کی مدد کے لیے لشکر اتارا۔ تو یہ حنین، اور حنین میں معاویہ شریک ہیں رضی اللہ تعالیٰ جی، وہ اس فضیلت کے حامل ہو گئے۔ تبوک والوں کے بارے میں کہا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ غزوہ تبوک آپ کو پتہ ہے کتنا شدت والا مارکا تھا، تو ان کے اندر جو لوگ شریک ہوئے وہاں بھی اللہ نے مہربانی فرمائی اللہ نے نبی الاسلام پر اور مہاجر و انصار صحابہ پر اور تمام اہل ایمان پر، کہ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا۔ بعد اس کے کچھ لوگوں کا دل وہ اس حوالے سے جو ہے بات کو قبول نہیں کر رہا تھا، پھر بھی تو یہ واضح طور پہ موجود ہے کہ وہ اس کے بعد کے غزوات میں برابر کے شریک رہے ہیں، اور ان کی وہ جو قوت یعنی استعداد تھی جنگ کے حوالے سے، انہوں نے اس کا بھرپور استعمال کیا اسلام کی حمایت میں۔ شیخ یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا قرابت داری اور کیا رشتہ داریاں تھیں؟ قرابت داری کے حوالے سے ایک رشتہ تو ہم سب جانتے ہیں، خال المؤمنین، ٹھیک ہے۔ آپ کی ہمشیرہ جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، ام المومنین ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ۔ ایک تو یہ رشتہ داری ہے۔ دوسری رشتہ داری جو سیدنا معاویہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ سیدنا معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے۔ آپ کی زوجہ تھیں ام سلمہ، ان کی چھوٹی بہن قریبۃ الصغریٰ، وہ آپ کی نکاح میں تھی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک آپ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھیں ہند بن ابی سفیان، جن کا نکاح جو تھا حارث بن نوفل عبد المطلب کے پوتے ان کے ساتھ ہوا۔ ایک اور جو رشتہ داری تھی، بڑی قریبی رشتہ داری، جو میں خود سچی بات ہے بہت عرصے بعد آج میرے سامنے آئی تو میں حیران رہ گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی اکبر، جی جو واقعہ کربلا میں شہید ہوتے ہیں، شیخ صاحب سیدنا یہ علی اکبر کی والدہ جو تھیں لیلہ، جی لیلہ، وہ سیدنا معاویہ کی بھتیجی ہیں، ٹھیک ہے، سگی بھتیجی ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اب کتنا قریبی رشتہ نکل رہا ہے یہ، یعنی سیدنا ابو سفیان جو ہیں ان کی نواسی جو ہیں وہ علی اکبر کی والدہ، یعنی اس اعتبار سے سیدنا حسین کی جو ساس ہیں وہ کون نکلتی ہیں؟ سیدنا معاویہ کی بھتیجی بن گئی۔ مطلب اتنا قریبی رشتہ تو بن رہا ہے خانوادہ نبوت کے ساتھ۔ یہ تو وہ رشتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور جو قرابت داریاں جو واقعہ کربلا کے بعد آتی ہیں وہ الگ ہیں۔ جی ہاں، وہ الگ، وہ اگر ہم انصاب الاشراف سے اور کتب نسب و قریش ان سے جمع کرنا شروع کریں تو وہ 12-13 رشتہ داریاں تو وہ نکل آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو یہ جو ایک پکچرائز ہمارے سامنے، مطلب ایک واقعہ کو جو پکچر رکھی جا رہی ہے نا کہ واقعہ کربلا، اس کے بعد کی رشتہ داریاں ہمیں حیران کر دیتی ہیں۔ بنو امیہ کے درمیان، بنو امیہ میں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے درمیان۔ اور نبی الاسلام کا قرابت دار ہونا یہ تو ایک ایسی سعادت ہے جس کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا نا کہ قیامت کی سختیاں جو ہے تمام حسب و نسب کو ختم کر ڈالیں گی۔ اگر میری جو قرابت داری ہے، جو میری نسبت سے میرے سسرالی رشتہ دار ہوں یا دوسرے ہوں، میرے سے جن کی نسبت ہے، وہ قیامت کی سختیاں بھی ان رشتوں کو اور حسب و نسب کو ختم نہیں کر سکیں گی۔ اسی کو غالباً بنیاد بنا کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدہ فاطمہ کی لخت جگر ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ان سے نکاح کیا تھا تاکہ یہ سلسلہ نسب جو قیامت کی سختیاں بھی ختم نہیں کر سکیں گی وہ باقی رہے۔ تو وہ یہاں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ قرابت داری نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے جو قیامت کی سختیوں کے باوجود باقی رہے گی۔ حالانکہ قیامت کی سختیاں کیا ہیں؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی مگر یہ دوستیاں، یہ قرابت داریاں باقی رہیں گی۔ یہ سعادت اس خاندان کو حاصل ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ قرابت داری کب فائدہ دے گی؟
ایمان کے ساتھ، ایمان کی بنیاد پر، ورنہ اگر ایمان نہیں ہے تو ابو لہب کی سے زیادہ قریبی رشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں. بلکہ اگر ہم کہیں تو ابو طالب جنہوں نے اتنی مطلب کفالت، سرپرستی، بالکل ایسے. محبت بھی، شفقت بھی، سب کچھ کیا ہے مطلب ہے. تو بھائی یہ ساری قرابت داریاں ایمان کی بنیاد پر ہیں. تو الحمدللہ یہاں اس خانوادے کے پاس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو ایمان کی دولت ملتی ہے، تو یہ قرابت داری پھر ہمارے سامنے آتی ہے. شیخ اسی طرح آپ نے جیسے ذکر کیا قرابت داریوں میں سے ہی خال المؤمنین کا، تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل سنہ کو ایک قسم کا طعنہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ تو ماموں پارٹی ہیں. ماموں پارٹی کا طعنہ دیا جاتا ہے تانے کے طور ہمیں، تو اس تعظیم سے گر کے ایک جملے سے ہم لوگوں کو کہے جاتے ہیں، اس میں ماموں پارٹی. اللہ المستعان. تو بات یہ ہے کہ وہ تو ایک سلسلہ نسب ہے نا، آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، پہلے بھی موجود تھا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے شاید لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی اس طرح تو پھر ابن عمر کو بھی ماموں کہنا چاہیے، پھر عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بھی ماموں کہنا چاہیے. بھائی وہ بھی ہیں، لیکن اس کو ایک خاص پس منظر میں ڈسکس کیا گیا اور اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تاکہ وہ جو خوارج تھے ان کو بھی لگام ڈالی جا سکے، اور آدائے صحابہ جتنے بھی جو گزر گئے، موجود ہیں، آنے والے، ان کو بھی پیغام دیا جا سکے کہ ان کا مقام اور مرتبہ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ مسلمانوں کے یہاں یہ اس رتبے میں ہیں. اس وجہ سے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. تو الحمدللہ ہمارے لیے تو شرف کی بات ہے یہ. اب آپ ماموں پارٹی کہیں یا کچھ اور کہیں، ٹھیک ہے نا. الزامی جوابات تو ہم بھی بہت سے دے سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ہیں. نہیں، اس بات کو بطور طنز جی استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس پر تو صرف انا للہ پڑھا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. ایک صحابی رسول کے لیے، صحابی رسول کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اگر آپ اس انداز میں مخاطب کر رہے ہیں تو اس پر تو صرف ایک انا للہ کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا یعنی سکتا. جب بھی ہم کوئی فضائل معاویہ کے حوالے سے کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی پوسٹ سوشل میڈیا پہ لکھ دیں، تو جو بغض کرنے والے ہیں وہ نیچے آ کے کمنٹ میں سب سے پہلے یہی لکھیں گے آپ تو ماموں پارٹی سے تعلق ہے، آپ تو کہیں گے یہ بات. الحمدللہ. تو کسی کا بھانجا ہونا اور کسی کا ماموں ہونا کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے. ان کی عقل سے ہنسی آتی ہے بعض اوقات، تو اتنی عقل یا مت ماری گئی ہوتی ہے. ہمیں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ تو بدعا دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے حصے میں وہ دعا ہی آ رہی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کا حشر نشر معاویہ کے ساتھ. الحمدللہ ہمیں اس سے بڑی سعادت کیا ہے، ہم تو اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ. اب سیدنا معاویہ کے بہت سے فضائل ہیں، جس میں آپ نے خال المؤمنین ایک ذکر کیا، ان کا ایک خاص لقب. اسی طرح ان کو کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے. جی جی. تو یہ کاتب وحی ایک بہت بڑا شرف ہے. یہ سیدنا معاویہ کے حق میں کیسے آیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا فضائل صحابہ کے حوالے سے اور سیدنا معاویہ کی فضائل پر بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک تو سب سے بڑی فضیلت تو صحابیت، شرف صحابیت کی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی نہ ہوتے، خلیفہ نہ ہوتے، خال المومنین نہ ہوتے، صرف صحابی ہوتے، واللہ تب بھی ہمارے سروں کا تاج تھے. ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ صحابی ہیں. کچھ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان سے ہاتھ ملایا، معانقہ کیا، مصافحہ کیا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے ساتھ غزوات میں شرکت کی. یہ شرف کافی نہیں ہے کیا؟ بہت ہے. تو یہ جو اضافی باتیں آ رہی ہیں نا، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کو اتنی اہم ذمہ داری دی ہے. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو یہ جو ذمہ داری دی جا رہی ہے کاتب وحی کی، اس میں ہم یہ کہیں گے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر اعتماد، بالکل اصل چیز یہ ہے. اصل بات تو یہ ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر جس طریقے سے یہ روافظ کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ملتا ہے سیدنا معاویہ کی شان میں تنقیص کے حوالے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو کاتب وحی بنانا ہی اس سارے پروپیگنڈے کے پرخچے اڑا دینے کے لیے کافی ہے. نمبر ایک. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سیدنا معاویہ صرف کاتب وحی نہیں تھے، آپ کے پرسنل سیکرٹری بھی تھے، وثیقہ نویس. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جتنے لوگوں کو اگر کہیں کسی کو جائیداد کا کچھ لکھ کر دینا تو سیدنا معاویہ کو بھیجتے تھے وہاں پر. ٹھیک ہے، ایسے ہی بالکل ایسے. تو سیدنا معاویہ لکھتے تھے، یعنی سیدنا معاویہ کاتب وحی ہونے کے ساتھ آپ کے کاتب خاص بھی تھے. آپ کے ذاتی طور پر جو اس طرح کے انتظامی لیٹرز تھے وہ بھی لکھتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے جو ملوک اور جو مطلب رؤساء تھے ان کو جو رسائل لکھے جاتے تھے اس میں بھی آپ شامل تھے. ٹھیک ہے، اور یہ اعتماد والا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تک نہیں رہا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑا مشہور واقعہ جو ہے بیت المقدس کی فتح والا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے کہ بیت المقدس کی فتح کا جو وثیقہ تھا، صلح نامہ، وہ کس نے لکھا تھا؟ وہ سیدنا معاویہ نے لکھا تھا۔ رضی اللہ۔ ٹھیک ہے، نہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ جو لکھا معاہدہ، بلکہ اس پر بطور گواہ کے آپ کے دستخط موجود ہیں۔ اس پر سیدنا عمر فاروق نے آپ کو بطور گواہ بھی اس میں شریک کیا تھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف کاتب وحی نہیں تھے، بلکہ آپ پرسنل سیکٹری بھی تھے اور آپ مختلف وثیقہ نویسی بھی کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے تو مطلب ہے یہاں پر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں جبا کیا الحمدللہ یہ بات واضح اور اظہر من الشمس ہے۔ دلائل النبوہ امام بہقی وغیرہ کی ہم دیکھتے ہیں، یا البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی دیکھتے ہیں، اور کوئی بڑی تاریخ کی کتاب دیکھ لیتے ہیں، ہم سیرت کی دیکھتے ہیں کہ کان یکتب الوحی، یہ خانوادہ پیغمبر ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہما، کان یکتب الوحی۔ اب آپ کوئی کہتا ہے اس میں سے حدیث کو نکال دیں، کوئی کہتا ہے اس میں سے قرآن کو نکال دیں، قرآن لکھنا ثابت نہیں۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کس کو کہتے تھے؟ علامہ حلی نے بھی اعتراض کیا خطوط لکھتے تھے۔ اچھا خطوط کیا ہوتے؟ نبی کے خطوط کے ہماری طرح کہانیاں ہوتی تھیں؟ کوئی عام بات تھی کیا؟ اللہ کی وحی ہوتی تھی، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی، اور اس میں کیا لکھا جاتا تھا؟ میں محمد رسول اللہ الی فلان ابن فلان تعالوا الی کلمۃ، قرآن کی آیتیں لکھنا ثابت ہوگی۔ تو الحمدللہ تو سب سے زیادہ لکھاری دو ہی شخص تھے، ویسے تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن زیادہ لکھنے والوں میں زید ابن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ اور امیر معاویہ، اور ان کا کاتب وحی ہونا صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے۔ فتح مکہ کے صلب و سفیان نے تو خواہش کا اظہار کیا، بالکل واضح ہے۔ تو کان یکتب الوحی، وحی خفی ہو، وحی جلی ہو، خطوط ہو، ہمارے نزدیک نبی کا ہر فرمان وحی کے درجے میں، جب تک کہ اس کا استثناء کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ تو اگر اتنا بھی علامہ حلی صاحب نے مان لیا، آپ بھی مان لیں کہ ہاں جی نبی کے خطوط لکھتے تھے، نبی کے خطوط مبنی بر وحی ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ آپ کاتب وحی تھے، قرآن لکھتے تھے، حدیث لکھتے تھے، رسائل لکھتے تھے۔ یہ شیخ جو آپ نے ادلہ ذکر کی ہیں، یہی دلیلیں ایک انڈیا کا مشہور شخص گزرا ہے، علامہ سلمان نے روایت کی۔ ہاں سلمان ندوی، وہ تو یہ کہتا ہے کہ نبی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب وحی ہونا ثابت نہیں ہے، اس میں کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے، ایک آیت آپ ثابت کر دیں کہ معاویہ نے نہیں الحمدللہ سلف صاحب، میں نے کہا نا کہ دلائل النبوہ امام بہقی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ابن عباس کا قول آپ کو مل جائے گا، کان یکتب الوحی، البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور مسلم کی وہ مشہور حدیث، ابن عباس کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، نبی علیہ السلام نے کہا ادعوا لی معاویہ، لکھوانا چاہتے تھے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، جس پہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے نا، لا اشبع اللہ بطنہ، حالانکہ وہ دعا تھی ان کے حق میں، ٹھیک ہے۔ تو 3 مرتبہ بلوانا کس بات کی دلیل ہوتی ہے؟ کہ بھائی اور بھی تو کاتب تھے نا آخر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 1 دفعہ آ کے کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا۔ تو واضح طور پہ یہ بات مسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے آثار سے ثابت ہے، اہل السنہ کے تمام ائمہ اس پر متفق ہے، کان یکتب الوحی، وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ بالکل واضح ہے۔ اب علامہ سلمان بات کریں، علامہ حلی صاحب نے بات کی ماضی میں، ہم نے کہا انہوں نے بھی اتنا تو مانا خطوط بھی وحی ہوتے تھے ہمارے نزدیک۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں تو اس کا خیر نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ جی جس شخص نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام تراشی کی، میں اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے اعتراض کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب اس کے مقابلے میں ہمارے اسلاف رحمہم اللہ نے صراحت کے ساتھ بتا دیا، جیسا کہ شیخ صاحب نے ذکر کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فتوح البلدان للبلادری، مجمع الزوائد ہیثمی، مسند احمد، البدایہ والنہایہ، السنن الکبریٰ للبیہقی، تاریخ طبری۔ یہ میں نے صرف چند کتابیں ہیں جس میں سیدنا معاویہ کے وحی لکھنے کے حوالے سے، وثیقہ نویسی کے حوالے سے، پرسنل سیکٹری شپ کے حوالے سے روایات باقاعدہ موجود ہیں۔ بالکل۔ اب اگر کوئی شخص اتنی واضح روایات کا بھی انکار کرتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو اپنی آنکھیں چیک کروانی چاہیے اور اپنی عقل کا اس کو ذرا چیک اپ کروانا۔ جب سورج طلوع ہو جائے اور کہے کہ جی اندھیرا ہی ہو رہا ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، پھر آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ ہم تو نام بھی لینا نہیں چاہتے، یہ انتہائی الحمدللہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو جی حدیث اللہ تصب الانبات، بھائی ہمارا تو ایمان ہے اس کے اوپر کہ جانے والوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تو جو لکھنے والوں نے لکھا، کہنے والوں نے کہا، آج صحابہ کے بارے میں کیا وہ موجود ہیں؟ تو اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جانے والوں کے بارے میں بات نہ کریں، تو آپ تو 1500 سال پہلے جو نبی کی صحبت گزار کے چلے گئے ان کو معاف نہیں کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دفاعی طور پہ کوئی نہ کوئی بات کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کا ذکر کروں۔
یہ نہیں ہے کہ مجھے ان کا کوئی احترام ہے. جو صحابہ کا احترام نہیں کرتا اس کا ہمارے پاس 1% بھی احترام نہیں ہے. تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام لوں. شیخ اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر بہت سی جانب سے یہ سوال بھی سننے کو ملتا ہے کہ بھائی سیدنا معاویہ کی ہم تکریم نہیں کرتے, ہم تو انہیں قابل تکریم ہی نہیں سمجھتے. تو شیخ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان لوگوں کو کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے تمام عناصر جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس طرح کی خرافاتی باتیں کرتے ہیں, پچھلے 1400 سال میں کوئی ایک یہ پہلے صاحب تو نہیں ہے جو ان موصوف نے بات کی. تو سب سے بڑا تو ہم یہ کہیں گے بھی آپ کا تقریم کے قابل سمجھنا نہ سمجھنا ہمارے لیے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے اصل ویلیو کیا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب تھے. سب سے بنیادی چیز تھی اللہ کا انتخاب تھے یہ. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد کرنا کافی ہے. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا معاویہ کے لیے دعائیں دینا کافی ہے. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی خلافت کی بشارت دینا کافی ہے. ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ سینکڑوں صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, یہ کافی ہے. سیدنا حسن نے صلح کی, سب سے بڑی سیدنا حسن کا تو ابھی الگ سے بات کی جائے گی, وہ تو ایک الگ سے موضوع جس پر بات کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ سیدنا معاویہ کی قیادت میں سینکڑوں صحابہ نے جہادی محارک میں حصہ لیا. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے لیے کافی. اگر کوئی شخص تکریم کے قابل نہیں سمجھتا تو بھائی آپ جو کہتے ہو کہتے رہو. تمہارے میں اس بات کو دہرا دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے کہ جب ایک شخص کا صحابی ہونا ثابت ہو گیا تو صحابی ہونا صرف اللہ کا انتخاب ہی ہوتا ہے. محنتوں سے, ریاضتوں سے, عبادتوں سے, علم کی ڈگریوں سے, خاندان کی وجہ سے صحابیت کا شرف کسی کو نہیں ملتا. اور ان کا اکرام تو اللہ نے سکھایا. آبس ہوتا اللہ کی بات اٹھا کے دیکھ لیں آپ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, جن کی یعنی اللہ رب العالمین قدم قدم پہ مدح کر رہا ہے. فائزون کہہ کے, راشدون کہہ کے, محتدون کہہ کے. پھر بات ہو رہی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ جو تقوی کی بحث ہے یہ کس کے لیے تھی؟ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ اولئک, ٹھیک ہے نا, هم المؤمنون حقا, یہ سب صحابہ کرام کے بارے میں تو ہے. تو اللہ نے جن کو تعظیم دے دی, اکرموا اصحابی کہہ کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کا درس دے دیا. اور یہاں الفاظ بڑے قابل غور ہیں, ڈاکٹر صاحب تائید کریں گے. اکرموا الاصحاب نہیں کہا, اکرموا الصحابہ نہیں کہا, اکرموا اصحابی نسبت کر کے بتا دیا کہ ان کا اکرام میری وجہ سے ہے. تو گویا کہ ان کا اکرام نہ کرنا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام. اور پھر وہ جو حوالہ دے رہے ہیں حضرت صاحب کس کا دے رہے ہیں؟ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہیں اور وہ کیا کچھ لکھ گئے اور وہ اس کو ان کے ہاتھ چاہنے والے لے کر چل لیں. ٹھیک ہے جی, ہمارے ہاں نہ وہ لکھنے والے حجت ہیں نہ وہ اعتراض کرنے والوں کی کوئی حیثیت ہے. ہم الحمدللہ اللہ رب العالمین کے حکم پر ہیں, ہم نبی علیہ السلام کے حکم پر کھڑے ہیں. صحابہ کی تعظیم, توقیر, حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان, الحمدللہ. شیخ اسی کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ تکریم کے قائل نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تکریم نہیں کرتے, یہ سنت بہت پہلے سے چلی ہوئی ہے. عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب وہ اپنی میٹنگ میں کہہ رہا تھا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل, کہ ہم جب مدینہ واپسی جائیں گے تو عزیز عزت والے لوگ ذلیلوں کو نکال دیں گے وہاں سے, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تمہاری عزت کوئی نہیں ہے, اللہ کی عزت ہے, رسول کی عزت ہے, مومنین کی عزت ہے. اسی طرح ہمیں ایک اور مثال ملتی ہے قوم مدین کے متعلق. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ, تم ہمارے ہاں عزت دار نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کہا تشابہت قلوبہم. جی اچھا, علامہ آلوسی نے بڑی اچھی بات لکھی. یہ جو ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک چیونٹی جو ہے اس نے کہا ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. وہ کہتے ہیں چیونٹی سے صحابہ کے آداب کو حیا اور ادب سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ سلیمان پیغمبر ہیں, ان کے اصحاب ان کے صحابی ہیں. تو چیونٹی کہتی ہے کہ وہ لاشعوری میں شاید ہمیں رون دے دیں. تو یعنی وہ کہنا چاہتی ہے کہ لاشعوری میں صحابہ کچھ کر دیں تو ایک الگ بات ہے, شعور کے ساتھ قصداً و ارادتاً وہ غلطی نہیں کرتے, کسی پر ظلم نہیں کرتے, کسی کا نقصان نہیں. تو علامہ آلوسی کہتے ہیں چیونٹی سے ادب سیکھنا چاہیے کہ صحابہ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے.
اسی طرح شیخ اس میں نا مامون کا بھی ایک لطیفہ ملتا ہے. وہ ایک بار گزر ہو رہا ہوتا ہے تو کناسین جو ہاں بالکل ایسی ہے، لکھا ہے حیات الحیوان میں لکھا ہے. ان میں سے کسی جھاڑو مارنے والے نے کہا مامون کو کہ آپ کی عزت ہماری نظر میں نہیں رہی ابھی. تو مامون نے اپنے وزیروں سے کہا کہ بھائی مہربانی کرو کہ اس کے ہاں میری سفارش کر دے کوئی، تاکہ اس کے ہاں نظر میں بلند ہو جاؤں. تو ان کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے شیخ ان کے اندر، یعنی آپ کی خود عزت کچھ نہیں ہے اور آپ تکریم کے قائل نہیں ہیں اس کی جس کی قرآن تکریم کر رہا ہے. حکم دیا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی میری وجہ سے اکرام کرو، تعظیم کرو. اللہ جس پر رسول نے اعتماد کیا، جس کو خال المؤمنین کہا گیا، جس کی حکومت میں 16 سال حضرت حسن نے خود اپنی زندگی گزاری اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان پر آپ کو اعتماد نہیں اور ان کی آپ تکریم نہیں کرتے. یہاں پر شیخ امام ابو زرع کا ایک بہترین قول یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے تھے اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی شخص کو دیکھو ینتقص احد من اصحاب رسول اللہ، کہ وہ کسی فاعلم انہ زندیق، کہ تم کسی ایک شخص کو دیکھو جو صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بھی تنقیص کرتا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے. عبداللہ ابن مبارک کے متعلق آتا ہے، ان سے پوچھا گیا ایہما افضل معاویہ بن ابی سفیان ام عمر بن عبد العزیز، کون بہتر ہے معاویہ بن ابی سفیان عمر بن عبد العزیز؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے بڑا فیصلہ کن قول بہترین بات کر دی تھی کہ واللہ ان الغبار الذی دخل فی انف معاویہ وفی روایت فی فرس انف معاویہ خیر من الف عمر، کہ اللہ کی قسم بالکل ایسے معاویہ بن ابی سفیان کے گھوڑے کے ناک میں جو مٹی گئی ہے وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے 1000 گنا صحابی کا درجہ ہے نا. معلوم ہوا کہ کسی ایک صحابی کی پر بات کرنا تمام صحابہ پر بات کرنے والی ہے. یعنی ہمیں اس حوالے سے یہ جو بعض جوانب سے تذکرے ملتے ہیں، جیسا کہ وہ کچھ لوگ خلافت و ملوکیت سے متاثر ہیں، وہاں بھی بات کی جاتی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر، تو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی ایک صحابی پر بات کرنا گویا کہ تمام صحابہ پر حکم یہ ہے اذا ذکر اصحابی فام سے کو اپنی زبان بالکل اپنی زبان میں پکڑ لو. اگر صحابہ کے بارے میں صاحب سب سے صاف جو بات ہے، جب ہم کسی صحابی پر بات کرتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، کیا اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلیاں نہیں اٹھا رہے ہوتے؟ نعوذ باللہ. بالکل ایسے کیا ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے کیسے لوگ منتخب کیے؟ یعنی آپ صرف کسی ایک صحابی پر، ایک سیدنا معاویہ تو جلیل القدر صحابہ میں سے نا، ہم کہتے ہیں کسی ایک صحابی پر تان زنی کرنا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تان زنی، اللہ تعالیٰ پر اعتراض، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بات بھی آتی ہے کہ قرآن کی تکذیب ہو رہی ہے. قرآن نے تو صراحتاً کہہ دیا ہے. ہاں قرآن مجید نے تو یہ کہا نا ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیارہ، تخلیق میں بھی وہ آزاد ہے اور انتخاب میں بھی وہ آزاد ہے. لوگوں کو نہ تخلیق کا اختیار ہے، نہ لوگوں کو کسی کو چننے کا اور منتخب کرنے کا اختیار، نہ اعتراض کا اختیار. سمعنا واطعنا کرنا چاہیے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا چاہیے. کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. جی ہاں اولئک هم الراشدون. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا یہ کیا مطلب؟ کفر کو نفاق، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں سے یہ ساری کیفیات بھاری. بالکل ایسے. اب وہ رشد و ہدایت والے ہیں تو کیا ان رشد و ہدایت میں سیدنا معاویہ شامل نہیں ہیں؟ بالکل شامل ہیں، سب سے آگے نظر آتے ہیں. ہمیں مطلب ہے محبت اگلے لوگوں میں نظر آتے ہیں. اور ایمان کو محبوب کر دیا. بس زینہ فی قلوبکم. علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایمان دل میں آنے کے بعد دل مزین نہیں ہوئے، ایمان دل میں آنے کے بعد ایمان خود مزین ہو. اللہ اکبر. یہ ایسے دل تھے، زبردست، بہترین. ایسے دل تھے کہ ایمان مزین ہو گیا. اللہ. ترکیب یہی ہے قرآن کی. اللہ اکبر. اور اللہ نے چنا تھا ابن مسعود کے جیسے قول ہے مشہور. شیخ آپ نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو فضائل کے حوالے سے جو کچھ اقوال یا کچھ دعائیں ملتی ہیں وہ آپ ہمیں بتائیے ذرا. مطلب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ جو لفظ امیر ہے نا، میں بھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ جتنا اس بات سے چڑھتے ہیں تو اتنا وہ لفظ زبان پہ ایسا چلا ہے کہ کسی کو امیر کہے نہ کہے، معاویہ کو امیر کہے بغیر زبان چلتی ہی نہیں مسلمان کی. سمجھے تھی شاید اس کی وجہ وہ طوالت ہے. 40 سال 20 سال گورنر رہے، 20 سال صلح حسن کے بعد جو ہے ماشاءاللہ پھر امارت کا سلسلہ رہا، سارا کچھ. تو الحمدللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہم حدیثوں میں لوگ کہتے نہیں، ایک قول پیش کرتے امام نسائی کا.
امام نسائی کا قول پیش کرتے ہیں رحمہ اللہ کا کہ جی ان کے فضائل میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، تو اس قول کی طرف علماء نے التفات نہیں برتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ حدیثیں موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث بخاری میں ہے کہ اول جیسن یغزون البحر او کما قال علیہ السلام قد اوجبوا، ام حرام والی جو حدیث ہے بالکل واضح ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ یعنی غزوہ بحر سمندری بیڑے کا بیڑا اٹھائیں گے، جہاد اس رستے سے کریں گے، قد اوجبوا، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ نمبر 1 صرف مدح نہیں ہو رہی، جنت کی بشارت بھی دی جا رہی ہے۔ پھر قسطنطنیہ والی جو حدیث ہے، اب لوگ جس یغزون مدینہ قیصر یا ٹھیک ہے نا، یا قسطنطنیہ جو بھی ہے، تو وہاں مغفور لہم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس کی قیادت میں گیا تھا؟ قیادت کسی کی، اور کمانڈ کون کر رہا تھا؟ ہدایت کسی نے دی تھی؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کلا وعد اللہ الحسنى، قرآن کی آیت موجود ہے کہ فتح مکہ سے قبل والے ان کی درجہ بندی کر دی، پھر بعد والوں کو بھی ذکر کر دیا، پھر فرمایا کلا وعد اللہ الحسنى۔ الحسنى کیا ہے؟ الحسنى کیا ہے؟ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ حسنى جنت ہے، اور جو اس میں کیا وہ جہنم سے دور ہو، اللہ یہ بالکل واضح طور پہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح نبی الاسلام کی دعا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، ہادی راہ دکھانے والا، مہدیا ہدایت کا سر چشمہ، واہدی بہ ان کے ذریعے سے جو ان کے پاس آ جائے کچھ لے کر ہی جائے، رشد و ہدایت، خالی ہاتھ نہ جائے، ایسی شخصیت ہے۔ اللہم علمہ الکتاب، ترجمہ کیا جاتا ہے کتابت سکھا دے، نہیں، اللہم علمہ الکتاب، اللہ قرآن سکھا دے، لکھنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، بل حسابہ یہ ایک فن ہے یہ، اور وقہ العذابہ یہ نبی اسلام کی دعائیں ہیں۔ اللہ۔ اور پھر یہ جو لا اشبع اللہ بتانو، بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، بہت بڑا مسلم کی حدیث، نعوذ باللہ بدعا، اس میں امام مسلم 4 حدیثیں لے کر آئے ہیں، اس پر جو امام نووی نے باب قائم کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بدعا کا باب تھوڑی، وہ تو باب یہ قائم کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ کہہ دیا، سب کیا، ترجمہ نہیں کر رہا میں، اس کے معنی بہت سارے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں نے کسی کو کچھ کہہ دیا اور وہ اس کا حقدار نہیں تھا، اگر ہم اس کو بددعا مانتے ہیں تو یا اس کو ہم عیب شمار کرتے ہیں تو ہم تو اس کو عیب مانتے ہی نہیں، بددعا مانتے ہی نہیں، لیکن جو مانتے ہیں تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر یہ بددعا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نے کسی کو کچھ کہہ دیا اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے، اللہ نے کرے لعنت کر دی، برا کہہ دیا، تو کل قیامت کے دن میرے اس جملے کی وجہ سے میں نے اللہ سے شرط لگا دی، اللہ اس کو سب سے زیادہ میرے قریب کر دینا۔ یہ تو فضیلت ثابت ہو گئی، اور یہی محدثین کا طرز عمل ہے، کیونکہ یہاں جو 4 حدیثیں ہیں اس میں ایک بچی کا بھی ذکر ہے، نبی علیہ السلام نے تو بچی کو دیکھا، کہا لقد کبرتی، اتنی بڑی ہو گئی تو، ہاں لا کبرت سنوں کے، تیری عمر بڑی نہ ہو۔ وہ بچی روتی بھی چلی گئی ام سلمہ کے پاس، وہ دوڑتی ہوئی چادر سنبھالتی ہوئی زمین پہ چادر گھس رہی تھی، اللہ کے حبیب آپ نے اس کو ایسی بددعا دے دی، تو آپ مسکرائے، باقاعدہ ہنسے، حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ تو یہ نہیں پتہ میں نے اللہ سے کیا شرط لگائی ہے، اگر میں نے کسی کو ایسا جملہ کہہ دیا جس کا وہ حقدار نہیں ہے تو اس جملے کی وجہ سے اللہ اس کو کل قیامت کے دن میرے قریب کر دینا، یہ جملہ اس کے حق میں دعا بن جائے گا، دعا بن جائے گا، تو دعا ہے اصل میں۔ اور پھر بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ عرب کا ایک دستور ہے، اس وقت جو حلقہ، اقرا، ضربت یمینوں کا رغم انفوں کا، یہ تو مقصود وہ ہوتا ہی نہیں تھا، یہ تو بالکل واضح سی بات ہے، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے طلبہ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ اور پھر لا اشبہ اللہ بتا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اگر اس کو اسی معنی میں لے لیا جائے تو بہت ہمارے شیخ نے وہ جو کل کتاب آپ نے شیئر کی ہے، شیخ نے ذکر کیا اس کے اندر کہ امیر معاویہ جو ہے دن میں 7 مرتبہ کھانا کھاتے تھے، یہ دنیا کے اندر بھی فائدہ اٹھاتے تھے اس دعا سے، دنیا کے اندر بھی اس دعا سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اچھا، ایک چیز کا نا میں اضافہ اس میں کروں گا کہ بعض جوانب سے نا یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ محدثین نے، بالخصوص امام بخاری رحمہ اللہ نے، فضائل معاویہ کے حوالے سے کوئی باقاعدہ باب نہیں باندھا، تو یہ بھی ایک لا علمی اور مبنی بر جہالت بات کی جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ والا اس بات کو لیا جائے تو بے شمار صحابہ ایسے ہیں جن کا ذکر اسی طرح کیا گیا ہے صحیح بخاری میں، یعنی ان کے باپ کے نام میں فضائل کا لفظ استعمال نہیں نہیں، ذکر ہے، صرف ذکر کا لفظ، ذکر عباس، ذکر ابن عباس، ذکر اہل بیت، تو اس کا مطلب ذکر اسامہ، جی امام بخاری کی ترتیب اس یہی کا ہے۔ مطلب ہے نعوذ باللہ ہم ان کے بارے میں بھی یہ بات کہیں۔ اچھا، ذکر بے معنی جو ہے تذکرہ، ذکر بے معنی شہرت، ذکر بے معنی شرف، انہ لذکر لک اے شرف لک، اللہ، یہ مطلب ہے بالکل۔ اور ایک چیز اور بھی ذہن رکھیے گا،
جو ہمارے ساتھی صحیح بخاری شیخ صاحب پڑھاتے ہیں مجھ سے بہتر یہ بیان کر سکیں گے. ہم جب صحیح بخاری پڑھاتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کس باب میں لائی جا رہی ہے. جی ہاں. تو وہ جو ابواب چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے فضائل صحابہ پر ہیں، مناقب صحابہ پر ہیں، محاسن صحابہ کے ہیں. جی ہاں. اگر تبویبات میں لفظ فضیلت نہیں بیان کیا گیا تو اس کا مطلب یہ تو بالکل بھی نہیں نکلتا جو یہ نکالا جا رہا ہے. یعنی عدم ذکر وہ تو اور جیسے ہم نے کہا ابن عباس کے بارے میں ذکر کا لفظ آیا ہے، سیدنا عباس کے بارے میں ذکر کا صحیح بخاری میں، ہاں صحیح بخاری میں اسامہ بن زید کے بارے میں یہ ذکر کیا. حتیٰ کہ مجھے تو یاد پڑتا ہے ذکر و اہل بیت، وہاں بھی لفظ یہ استعمال کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. اللہ، تو یہ شرف کے ابواب ہیں، سارے فضیلت کے ابواب ہیں. شیخ اسی طرح ہم چلتے ہیں آگے. تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام کے متعلق، خاص کر سیدنا معاویہ کے متعلق ائمہ سلف میں سے اگر کوئی تذکرہ ملتا ہے، ان کے کوئی اقوال، کوئی چیدہ باتیں جو انہوں نے ان صحابہ کے متعلق کی ہوں، تو ان کی چند آپ مجھے مثالیں پیش کریں. ہاں، ابھی آپ نے ذکر کیا نا ابن مبارک رحمہ اللہ کا، اللہ کتنی واضح بات ہے. کیسی مدح کی؟ وہ غبار، ٹھیک ہے نا، کہ جو ان کی ناک میں، ان کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا راہ للہ نکلتے ہوئے، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے 1000 گنا افضل ہے. ٹھیک ہے نا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کبھی نہیں دیکھا کسی کو کوڑے مارے ہوں، مگر اس شخص کو ضرور مارتے تھے جو امیر معاویہ کی تنقیص بیان کرتا. اللہ، امیر معاویہ کی تنقیص کرتا، اس کو کوڑے پڑتے تھے عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے. کچھ باتیں اور ہیں. عبداللہ ابن عباس، ایک تو بخاری میں واقعہ ہے، دعوہ انہ فقیہ، ایک وطر پڑھا، لوگوں نے جا کے مسئلہ پوچھا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ دعوہ انہ فقیہ وقد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. کون کر رہا ہے؟ خانوادہ پیغمبر ان کی مدح کر رہے ہیں کہ فقیہ ہیں، نبی کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں بات نہ کرو. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے اپنی زندگی میں حکومت کا سیدنا معاویہ سے زیادہ حقدار کسی اور کو نہیں دیکھا. یہ ان کی مدبرانہ جو سوچ آپ دیکھیں، قیادت. اور پھر کون کہہ رہا ہے؟ فقیہ امت، حبر الامہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے مفسر ہیں بدعائے نبی. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ سخاوت میں اگر کسی کو دیکھا تو امیر معاویہ کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں نے سیدنا عثمان کے بعد سب سے زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کسی کو پایا ہے تو سیدنا معاویہ کو پایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے فتنے کے دور میں لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے جمل اور صفین کو دیکھا ہے، میں نے فتنوں کے دور میں لوگوں کو دیکھا ہے، معاملہ دیکھا ہے، اور اس دور میں میں نے معاویہ کو بھی دیکھا. تو میری دعا ہوتی تھی اللہ میری عمر تو معاویہ کو لگا دے. اللہ، امت کی ماں اپنے بیٹے کو دعا دے رہی ہے، امت کی ماں اپنے بیٹے کو دعا دے، اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ پھر ان کی والدہ، بچپن میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں، یعنی ابھی تو بچپن ہی ہوتا ہے، ذکر ہوا، کوئی تفصیل تو نہیں ہے لیکن بعض روایتوں میں بات آئی، بچپن میں گر گئے. تو خاندان کی ایک، یعنی سمجھا جاتا ہے، خاندان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں یا ہماری کیا صلاحیتیں ہیں. تو کسی شخص نے کہا اٹھ جا، تمہارے ذمہ عرب کی قیادت ہے. تو ان کی والدہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس کی ماں مر جائے یا اپنی ماں کو گم پائے اگر یہ دنیا کی قیادت نہ کرے. اللہ، یہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو علم کے پیکر ہیں، مدبر ہیں، سیاستدان ہیں، اور پھر تقوی زہد کا معاملہ بھی اگر آپ دیکھیں ڈیٹیل میں جائیں تو بہت کچھ آپ کو ملے گا. آپ دیکھیں صحیح مسلم مشہور واقعہ، یعنی سنتوں کی کیسی پیروی کرتے تھے. بعض جگہ آتا ہے کہ ہم نے نماز نبی علیہ السلام کے مطابق اگر صحیح معنوں میں کسی کی دیکھی تو سیدنا معاویہ کی دیکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلم میں آتا ہے کہ کوفے سے ایک دفعہ، دمشق سے ایک دفعہ مدینہ شریف لائے تو گلی میں ایک جوڑا مل گیا، وگ مل گئی بالوں کی، باروکہ مل گیا. تو وہیں اٹھا کر کہا، سمجھ گئے حالات کدھر جا رہے ہیں، آئینہ علماءکم یا اہل المدینہ، اے مدینے والے علماء کہاں چلے گئے. اور پھر لوگوں کو جمع کر کے مسجد میں پورا ایک خطبہ اور درس دیا. فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو زور کہا ہے، یہ جھوٹ ہے، بنو اسرائیل کی عورتیں اس کو استعمال کر کے ہلاک اور تباہ ہو گئیں، تمہارے علماء کہاں ہیں، وہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے لوگوں کو سمجھانے کا. تو سنت کے پیکر تھے، سنت کے داعی تھے. نبی علیہ السلام سے محبت کا عالم ذکر ہوا، میں کر دیتا ہوں دوبارہ سے، کہ نبی علیہ السلام کے بال سنبھال کے رکھتے.
ناخن سنبھال کے رکھے ہیں کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو یہ میرے ساتھ بال و ناخن دفن کر دیے جائیں. یہ ان کی ذاتی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. چلیں جی، اس میں ایک دو کال میں بھی اضافہ کر دوں. شیخ صاحب نے جو ماشاءاللہ سے اتنی باتیں بتا دیں. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیدنا معاویہ کے حوالے سے بات جو کی ہے، سیر اعلام النبلاء میں یہ قول موجود ہے ان کا کہ معاویہ سردار ہیں، امیر ہیں، وہی لکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور امت کے بادشاہ تھے. ان کے فضائل بہت ہیں اور ان کی برائی کرنا گمراہی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ نبویہ میں بیان کیا کہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے ہیں اور ان کے فضائل ہیں اور ان سے محبت دین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے جو کتاب السنہ میں موجود ہے. فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کرو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. اللہ. تو اگر ہم اقوال جمع کرنا چاہیں گے نا تو پھر ہمارے پاس بہت سارے بات چلی جائے گی، بلا مبالغہ بہت چلی جائے گی. ماشاءاللہ فضائل کے بعد بھی، مناقب کے بعد بھی اگر کوئی شخص اٹھ کے یہ کہے کہ میں تکریم نہیں کرتا ہوں یا میں ان کو قابل احترام نہیں سمجھتا ہوں، تو شیخ اس کے لیے ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے جو مہر ثبت کی حیثیت رکھتا ہے. علامہ خفاجی رحمہ اللہ تعالی نسیم الریاض میں ایک قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں من یکن یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ. بالکل ایسے انشاءاللہ کہ کوئی بھی شخص جو معاویہ پر تان کرے تو یاد رکھو فذاک کلب من کلاب الحاویہ، اور جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. بے شک ایسے. اللہ. بلکہ مسند احمد میں ایک مرفوع روایت بھی آتی ہے، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ اس میں یہی مثال ہے کہ مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے اور اس گھر میں ایک کتیا تھی جو حاملہ تھی. وہ اس دن خاموش ہو گئی مہمان کے احترام میں، ادب میں. رات گہری ہو گئی، کھانا بھی ہو گیا، عشائیہ ہو گیا، سو گئے اپنے بستر میں، زبان بھی مہمان بھی. حاملہ کتیا کے پیٹ سے کتوں کو چیخنے کی آواز آنے، اس کے پلے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ چیخنے لگے. یہ بات بیان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ جو پہلے گزر جانے والوں پر تان کسیں گے، آوازیں اٹھائیں گے. ان کی مثال اس کتے کے پلے کی سی ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا. تو یہ جو شعر ہے نا، یہ غالباً اسی سے ماخوذ ہے. اللہ اکبر. ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. شیخ اہل سنت والجماعت کے نزدیک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین کہتے ہیں. اس کی کیا ہے شرعی حیثیت ہے؟ اور بعض لوگ جو اناد کی بنا پر اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ وہ خلیفۃ المسلمین نہیں تھے، امیر المؤمنین نہیں تھے. دیکھیں، اس حوالے سے ایک حدیث جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کے الفاظ نہیں ذہن میں آ رہے میرے. شیخ صاحب آپ بتائیے گا کہ زمین و آسمان کی گردش اس وقت تک نہیں رک سکتی جب تک معاویہ بادشاہ نہیں بنے. ہاں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ. ہاں، وہ جو آیت ہے کہ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس فرمایا کرتے تھے معاویہ تمہارا امیر بن کے رہے گا، تمہارا والی بن کے رہے گا. کیوں کہ اللہ نے کہا کہ مظلوم کا جو ولی ہے نا، ٹھیک ہے، مظلوم کون ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ان کے جو یعنی خون کے بدلے کا یا قصاص کا جو مسئلہ اٹھایا، کس نے اٹھایا؟ ان کے رشتہ دار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابن عباس خانوادہ پیغمبر، فقیہ امت، مفسر قرآن یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد، نصرت، ولایت، امارت، سلطنت معاویہ کے لیے اللہ نے کہا ہے فقط جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، وہ تجاوز نہ کرے، فإنہ کان منصورا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. تو ان کی ولایت اور امارت تو گویا اس آیت سے ہی ثابت ہو جاتی ہے. اچھا، ویسے وہ جو نبی السلام کی مشہور حدیث ہے اپنا خلافت کے حوالے سے، 30 سال خلافت ہوگی، پھر نبوت اور رحمت ہوگی، پھر خلافت اور رحمت ہوگی، پھر ملوکیت اور رحمت ہوگی. تو اگر اس کو ملوکیت کا درجہ بھی دے دیا جائے تو یہ رحمت والی ملوکیت ہے. ملوکیت کوئی زہر آلود تیر نہیں کہ اس کے پیچھے لوگ لٹ لے کے لگ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے. پھر اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو وضو کروا رہے تھے. محبت اور تعلق دیکھیں، امیر معاویہ وضو کروا رہے تھے، نبی علیہ السلام کو پانی ڈال رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ ان بلیتا فاتق اللہ وعدل، اشارہ کر دیا تھا کہ اگر تم پر کوئی امارت کا بوجھ آ جائے تو پھر اللہ سے ڈر جانا اور عدل سے کام لینا.
تو اشارہ کر دیا تھا کہ ایسا ممکن ہے تمہارے ذمے کو اس طرح کا کام آ جائے. تو یہ خلافت ان کی عمارت، اور پھر نبی علیہ السلام کی وہ بشارت سیدنا حسن کو جو آپ نے کہا تھا کہ میرا ان ابنی ہادہ سیدن، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ دو بڑی عظیم جماعتیں مسلمانوں کی جو ہوں گی ان کے مابین صلح کروائے گا. سیدنا حسن کا صلح کرنا صرف اکیلے نہیں، پھر بیعت کرنا اکیلے نہیں، پورے جو ان کے ماتحت تھے ان سب کی بیعت کروانا، اپنے بھائی حسین سے بھی بیعت کروانا، اور پھر باقاعدہ مشاہرہ اور وظائف کا وصول کرنا. یہ طویل سلسلہ ہے، 19 سال 20 سال پر مشتمل ہے یہ الحمدللہ. تو ان کی عمارت کو تو خانوادہ پیغمبر نے مانا الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بغیر الحمدللہ چارہ کار نہیں تھا، نبی کی بشارت کو پورا ہونا تھا کہ ایسا ہوگا ایک دن. تو ہمارے نزدیک ان کی خلافت، عمارت، گورنری، الحمدللہ صحابیت اور ان کے فضائل، یہ سب کچھ مبنی بر ادلہ ہیں الحمدللہ. اچھا، میں نا شیخ صاحب کی گفتگو میں کچھ ایک دو باتوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں عثمان، اس بات میں یہ ذہن میں رکھیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور یہ بات میں اپنی شروع میں کر چکا ہوں کہ بنو امیہ جزیرہ عرب میں حکمرانی سیادت اس شعبے سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف جو لشکر روانہ کیے تھے، ان لشکروں میں 4 لشکر روانہ کیے تھے. ان میں سے ایک لشکر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، جو کہ فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی، ان کی وفات کے بعد سیدنا معاویہ کو وہاں کا گورنر بنایا گیا تھا. گورنر بنانے والا کون تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق. ٹھیک ہے. اچھا، انہی سیدنا معاویہ کی اسی تعیناتی پر سیدنا عمر فاروق بھی مصر رہے. تو یہاں میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ کچھ لوگ سیدنا عثمان غنی پر جو ہے اعتراض لگاتے ہیں، تو یہ اعتراض بھی خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ ہے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کو اپنے طور پر، مجھے اپنے جامعہ اسلامیہ کے ایک استاد ہیں، شاید آپ جانتے ہوں، دکتور عبدالعزیز نور ولی، تو ان کی کتاب بھی ہے تاریخی واقعات کے حوالے سے. وہ کہتے تھے، اردو میں میں بتا رہا ہوں اس کا، کہ سیدنا معاویہ کے پاس گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں تھیں حکمرانی کے حوالے سے. کہا کہ جتنی زبردست خلافت سیدنا عمر فاروق کی تھی، سیدنا عمر فاروق کے بعد اگر عالم اسلام کے خلاف جو بغاوتیں تھیں، جو شورشیں تھیں، ان کو جس انداز میں سیدنا معاویہ نے کور کیا ہے اور نہیں کوئی کور کر سکا. تکلیف بھی شاید لوگوں کو اسی بات کی ہے، تکلیف بھی اسی اور بات آج بھی. خوارج، جی ہاں، خوارج بالکل صحیح. خوارج نے 12 بغاوتیں کی تھیں سیدنا معاویہ کے دور میں. اس کے بعد وہ عرصہ دراز تک سر اٹھانے کے قابل بالکل نہیں قابل. ٹھیک ہے جی. اچھا، روافظ کے حوالے سے دیکھ لیں تو وہاں بھی ہمیں یہی کیفیت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہودیوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے، وہاں بھی یہی کیفیت نظر آتی ہے. آپ کی جو فتوحات ہیں، بغاوتوں کو ختم کرنا، ٹھیک ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ قدر اللہ ما شاء، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور مبارک کے آخری سالوں سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اختلافات کا، تنازعات کا، سیدنا علی کے دور کے آخر تک، سیدنا علی کی شہادت پر جو منتج ہوا ہے، یہ تقریباً ہمارے پاس 7 یا 8 سال بنتے ہیں. یہ 8 سال کے بعد جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ عام الجماعہ. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ خلافت کتنے طریقوں سے کسی کو مل سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کے حق میں کیا کیا تھا؟ اشارتاً نص کر دی تھی. سیدنا عمر فاروق صراحتاً نامینیٹ کیے گئے. ٹھیک ہے. سیدنا عمر فاروق نے 6 افراد کی کمیٹی بنا دی، شورا بنا دی. سیدنا علی موقع ہی نہیں مل سکا کہ کسی کو، مطلب سیدنا عثمان غنی کو موقع نہیں ملا. تو سمجھ میں آیا کہ سابق اشارتاً بات کر جائے، سابق صراحت کے ساتھ نامینیٹ کر دے، سابق شورا بنا دے، یا سابق کو موقع ہی نہ ملے. تو 5ویں چیز جو اس میں اضافہ یہ ہو رہی ہے کہ سابق کسی آنے والے کے حق میں
دست بردار ہو جائے، جیسا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ کے حق میں دست بردار ہوئے. تو یہ جو سیدنا حسن کا سیدنا معاویہ کے حق میں دست بردار ہونا، یہ بات تو اہل سنت و جماعت اور تمام دیگر جتنے بھی معترضین ہیں ان کی امہات الکتابوں میں بھی بات لکھی ہوئی ہے. نمبر اور سب سے بڑی بات کہ وہ لوگ جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ان لوگوں نے صراحت کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، دل کے ساتھ سیدنا معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. بے شک، بالکل ایسا. کیا صحابہ کا سیدنا معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا کیا کافی نہیں تھا؟ اور بیعت کرنے والوں میں خانوادہ نبوت کے افراد بھی شامل تھے. کون کون شامل تھے آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ کتنے کون کون لوگ تھے؟ سیدنا حسن، شیخ صاحب سیدنا حسن، پھر سیدنا محمد ابن الحنفیہ، ٹھیک ہے، قاسم ابن عباس، یعنی خانوادہ نبوت کے تقریباً 7 افراد تو ہمیں صراحت روایات میں ملتے ہیں جنہوں نے سیدنا معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جو دمشق جاتے تھے، تحائف لیتے تھے، وہاں دنوں ہفتوں قیام کرتے تھے. خود سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، بالکل بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اب ان ساری باتوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ کی خلافت پر اعتراض کرتا ہے تو پھر وہ چیز یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف فردن بات ہوئی نا کہ اتنے لوگ تھے. سیدنا حسن تو ایک لیڈر تھے جی، پوری رعایا ہی ان کی تھی. تمام رعایا کو بیعت کروائی کہ جی میں نے بیعت کر لی، میں سرنڈر کر گیا، اب تمہارے پاس بھی یہی چارہ ہے. بالکل. اس میں سے ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیسے شیخ صاحب نے ذکر کیا، اتنے سال خلافت رہی، یعنی 20 سال قبل کے لگا لو، اور اس کے بعد سیدنا حسن نے جب ان کے حوالے کی 19 سال وہ لگا لو، تقریباً 40 سال تقریباً 40 سال خلافت بنتی ہے. یہاں پر 5 سال نہیں لوگ چھوڑتے تو کس طرح یہ 40 سال کی خلافت برقرار رہی؟ سب سے پہلے تو بتائیں کہ اعتراض کون کر سکتا تھا؟ بالکل صحیح. کون کر سکتا تھا اعتراض؟ جو اس فیصلے میں جو اس زمانے میں موجود تھے. بالکل. صحابہ کرام، تابعین، ان کی طرف سے کسی ایک صحابی تابعی کا کوئی اعتراض نہیں. میں نے بھی ذکر کیا خانوادہ نبوت کے افراد جب شامل تھے، امہات المومنین بیعت مطلب شامل تھی. بالکل. آپ کو پتہ ہے جب سیدنا معاویہ خلیفہ بنتے ہیں اس وقت کتنی امہات المومنین حیات تھیں؟ سیدہ عائشہ، ٹھیک ہے، سیدہ ام سلمہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 3 امہات المومنین اور بھی حیات تھیں. ہاں ٹھیک ہے، صحیح. تو کبار صحابہ بھی سب زندہ تھے نا. تو اعتراض نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ محدثین نے کیا، نہ مفسرین نے کیا، نہ فقہاء نے کیا، کسی نے نہیں کیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ گورنری کی شکل میں سامنے آیا، اس کو امیر عمر کا باقی رکھنا پورے دور خلافت میں 10 سال، سیدنا عثمان کا 12 سال تک اس کو باقی رکھنا، تو یہ جو خلفۂ راشدین تھے یہ ان کے مدبرانہ سیاست سے، تحمل سے، بردباری سے، فیصلوں سے، قیادت سے، سیادت سے مطمئن تھے نا، دین اور دنیا کے اعتبار سے مطمئن تھے، لہذا انہوں نے اس کو باقی رکھا. یہ ان کی مدح ہے الحمدللہ. شیخ، اس اتنے طویل دور خلافت کے اندر ظاہر سی بات ہے انسان جہادی زندگی بھی ہوتی ہے، سیاسی زندگی بھی ہوتی ہے. بالکل. تو سیدنا معاویہ کی جہادی زندگی کس طرح تھی؟ کہاں تک اسلام کا پرچم پھیل چکا تھا اور کن کن علاقوں تک ان کی خلافت برقرار رہی؟ دیکھیں جی، جہاں تک میں نے جو اپنے طور پر کچھ چیزیں جمع کی ہیں، اگر سیدنا معاویہ، شیخ صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ، سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے بس ذکر کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا جو کارنامہ تھا خلافت کے فوری بعد، وہ خوارج کو ختم کرنا. بالکل صحیح. انہوں نے ایک عالم اسلام میں ایک بہت بڑی ایک فتنہ بپا کیا ہوا تھا، فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. جہنم کے کتے کہا گیا. ٹھیک. تو سب سے زیادہ تو بھائی ان کو مطلب ہے سب سے پہلے خوارج والا فتنہ جو تھا اس پر قابو پایا. نمبر 2، جو بغاوتیں تھیں، اور بغاوتوں کے نام ہیں کابل، بلخ، ہرات، غزنی اور ایران کے بعض ایریاز میں، وہ بغاوتیں ساری ختم کی انہوں نے. تیسری چیز فتوحات جو تھیں. اب فتوحات کا آپ نے سوال کیا تو یہ جتنے بھی ایریاز ہیں ایران اور ایران مشرق، ایک میرے پاس نام باقاعدہ لکھے ہوئے، سجستان، خراسان، کوہستان، بلخ، ماورا النہر، ترکستان، سمرقند، بخارا، جرجان، تبرستان، سندھ، مکران، ٹھیک ہے، اور اسی طرح روم کے جو ایریاز ہیں وہ سارے کے سارے ان کے دور میں مطلب فتح ہوتے ہیں سارے. یعنی یہ پوری کی پوری پٹی سیدنا معاویہ کے دور میں دائرہ اسلام میں شامل. میں آپ کو بتاتا چلوں 3 خلفاء پہلے 100 سال میں ایسے ہیں جن کی فتوحات مثالی ہیں. ایک سیدنا عمر فاروق، سیدنا معاویہ، اور تیسرے سیدنا ولید بن عبد الملک جن کا دور حکومت 86 سے 96 تک رہا ہے. یہاں تک کہ سیدنا ولید بن عبد الملک کو عمر ثانی کہا گیا فتوحات کے اعتبار سے. صحیح ہے.
ٹھیک ہے. تو فتوحات کے اعتبار سے تو ہمارے سامنے ماشاءاللہ سے مطلب ہے. پھر وہ شیخ صاحب نے ابھی جو ذکر کیا بڑی تفصیل سے بحری جو جہاد ہوا تھا, بحری جہاد جو سیدنا عثمان غنی کے دور میں ہوا تھا, جس کی اجازت انہوں نے مانگی تھی, بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو وہ بحری جہاد ان کی مطلب قیادت میں ہو رہا ہے. اچھا اب دیکھیے سارا بنو امیہ کا کردار ہے اور اسلام کا پرچم لہرایا جا رہا ہے. یہ جو لوگ شاید سوال آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہو کہ یہ تو بس ایسے ہی توسیع دینے والی بات تھی, اس کو جہاد کون کہتا ہے؟ شریعت نے اس کو جہاد کہا, ائمہ نے اس کو جہاد کہا, خانوادہ پیغمبر نے اس کو جہاد تسلیم کیا. یہ عجیب بات ہے کہ سارے دلائل کو آپ چھوڑ کے آپ اپنی سنانا شروع کر دیں بس. شیخ صاحب ایک بات میں اس میں ایک اور بات کہوں, ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے اس وقت, جتنا جہاں تک اسلام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور مبارک تک پھیلا تھا, بالکل اسلام آج اسلامی خطہ اسے پیچھے آیا, آگے نہیں بڑھ سکا. آگے بالکل ایسے ہی. تو دنیا کے 3 براعظموں میں اسلام ہے, اسلام تا حد نگاہ تک. اچھا شاید یہ اسی کا ایک جلاپا ہے, کفر جلا تھا. اب نہ واللہ عالم کے لوگ ہم کیا کہیں کسی کو کہ جو آج تک جل رہے ہیں, اس وقت تو کفر جلا تھا نا, کفر کو جلایا گیا تھا, ٹھیک ہے جی, اور ان کے خلاف عالم جہاد بلند کیا گیا تھا, اسلام کا پرچم لہرایا گیا تھا. اچھا یہ سارا بنو امیہ کی بحث میں آیا نا ڈاکٹر صاحب, میں اس دن سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ محمد بن قاسم کا تعلق کس سے تھا؟ تو آپ جس بنو امیہ کو کوس رہے ہیں اس کا تو احسان یہ ہے کہ وہ آپ کو یہاں اسلام دے کر گیا بھائی, وہ تو یہاں اسلام دے کر گیا. اللہ اکبر. 92 ہجری میں جب وہ آئے ہیں یہاں پہ 27 سال کی عمر میں, تو یہاں اسلام دے کر گئے. دوسرا میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کرنا چاہوں. یہاں پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو جہادی جو پالیسی تھی, آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا معاویہ کے دور میں جتنے بھی جہادی معارک تھے ان سب میں قیادت صحابہ کے ہاتھوں میں تھی, ٹھیک ہے. ہاں یہ بڑا قابل غور پہلو. صحابہ یا ابناء الصحابہ یا تابعین, آپ کو یہ ملتے ہیں زیادہ تر. ویسے تو گویا ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نظام حکومت کی طرف جب جاتے ہیں, یہ جو کتاب ہے نا ہمارے پاس ایک بڑی مشہور کتاب ہے تاریخ الاسلامی کے نام سے, جو موجودہ دور میں جو پبلش ہوئی ہے, اس میں انہوں نے باقاعدہ پوری فہرست دی ہے کہ سیدنا معاویہ کے دور میں کون کون سی جگہ پر انہوں نے کس کس جگہ پر کس کس کو قاضی بنایا تھا. آپ یقین کریں اس میں آدھے سے زیادہ صحابہ ہیں. اچھا میں اس میں ایک اضافہ کروں, آپ کی بات اگر مکمل ہو گئی, یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کہی اور بڑی یعنی قابل غور بات ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ قیادت جو ہے یا تو صحابہ کے پاس رہے یا تابعین کے پاس رہے یا تبع تابعین, ٹھیک ہے نا, خود تو خیر تھے ہی صحابی. تو صحیح بخاری کی جو حدیث ہے, پہلی حدیث جو فضائل صحابہ میں آئی ہے, کل میں نے ممبر پہ الحمدللہ بیان کی کہ نبی علیہ السلام کا ایک وقت ہوگا, ایک جماعت نکلے گی جہاد کے لیے, تو مارکا چل رہا ہے, کوئی فتح اور شکست نہیں ہو رہی. تو پھر ایک آواز لگی کہ کیا ہمارے درمیان کوئی صحابی موجود ہے؟ بالکل بالکل بالکل. صحابی یعنی بابرکت نفوس قدسیہ موجود ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ وہ تلوار اٹھائے گا, وہ آگے بڑھے گا, آپ نے موجود ہے. جواب ملے گا ہاں جی ایک صحابی ہے, اللہ پورے لشکر کو فتح سے ہم کنار کرتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا زبان نبوت سے فرما رہے ہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پھر ایک وقت آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے, اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے نکلیں گے, تو پھر پوچھا جائے گا کہ مارکا تو چل رہا ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا, کیا کوئی صحابہ کا شاگرد تابعی موجود ہے؟ یہ برکتوں کا سلسلہ دیکھیں آپ. تو پھر جواب ملے گا ہاں جی ایسا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس لشکر کو تابعی کی برکت کی وجہ سے, موجودگی کی وجہ سے فتح دے دے. پھر تابعین کا بھی ذکر ہے اسی بخاری کی پہلی روایت کے اندر. پھر ایک وقت آئے گا, فرمایا نبی علیہ السلام نے, لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے, مارکا چلتا رہے گا, پھر آواز لگانے والا آواز لگائے گا, پوچھے گا بھائی کوئی ایسا ہے کہ جو صحابہ کے شاگردوں کا شاگرد ہو, تبع تابعین میں سے کوئی شخص ہے؟ جواب ملے گا ہاں جی ایک شخص موجود ہے, اللہ تعالیٰ اس برکت سے پورے لشکر کو کامیابی سے ہمکنار کر دے گا. یہ ایسے لوگ ہیں. ابو مساشری کہتے ہیں, مسلم میں حدیث آتی رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم نے مغرب پڑھی, ہم بیٹھ گئے, عشاء پڑھ کے جائیں گے, نبی علیہ السلام تشریف فرما, ابھی تک معذل تم وہاں ہونا, ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو؟ ہاں جی احسن تم نے اچھا کیا. کہتے ہیں پھر رفع راسہ الی السماء وکان اکثر مما یرفع راسہ الی السماء. نبی علیہ السلام سر اٹھاتے تھے آسمان کی طرف, بہت زیادہ سر اٹھایا, فرمایا کہ النجوم امنۃ للسماء, یہ ستارے جو ہے نا آسمان کے محافظ ہیں. وَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ ما توعد.
تو پھر آسمان کا بحشر ہو جائے گا، ستارے چلے رہیں گے. پھر فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں، محافظ ہوں. میں چلا گیا تو میرے صحابہ کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. پھر فرمایا میرے صحابہ امت کے لیے باعث امن اور محافظ ہیں. اصحابی امنۃ لامتی اذا ذهب اصحابی اتی امتی ما یوعدون. میری امت کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، یہ تسلسل دیکھیں آپ کہ یہ جو قیادت سیادت آپ نے بات کی بڑی اچھی کہ وہ ان کے ہاتھ میں رہی، زمام ان کے ہاتھ میں رہی نا، زمام کار ان کے ہاتھ میں رہی قیادت، تو کامیابی. تو ہماری کامیابی تو یہی ہے کہ ہم ان کو آگے رکھیں، بس یہ ہمارا پیغام ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین. اچھا، میں آپ کو نا اس بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. گو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے کچھ تقریباً کوئی ان کے اس نظام حکومت کے حوالے سے 13 جو نکات ہیں وہ اپنے سامنے رکھے تھے، لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں. لیکن میں عمال میں سے چند کے نام بتانا چاہوں گا. عامر بن العاص، مغیرہ بن شعبہ، عقبہ بن عامر، مالک بن حبیرہ، حبیب بن مسلمہ، شرحبیل بن سمت، ابو ہاشم عتبہ، نعمان بن بشیر، عبداللہ بن عامر، عبد الرحمن بن سمرہ، مسلمہ بن مخلد. یہ چند صحابہ ہیں جن کے نام میں نے ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہی لوگ جو قاضی تھے، جن کو قاضی بنایا گیا ہے، عمران بن حسین بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، ابو الدرداء، فضالہ بن عبیدہ الانصاری، زید بن ثابت، عبداللہ بن حارث بن نوفل، ابو سلمہ اور مصعب بن ابن عوف. یہ چند صحابی جو ملے جو کہ مطلب ہے اس منصب قضاء پر انہوں نے مختلف ایریاز میں جنہیں قاضی بنایا ہوا تھا. چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں پر بھی سیدنا معاویہ نے صحابہ کو رکھا تھا. اس سے ایک اس چیز کا بھی ذرا ازالہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ اقربا پروری والے معاملات وہ بھی خود بخود ہی ختم ہو جاتے. شیخ، اس طرح جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اسلامی فتوحات جو تھی سیدنا معاویہ کے دور میں اتنی دور تک پہنچ چکی تھی. اب اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو اسلامی جہاد ہی نہیں ہے، جہاد تو خلفائے راشدین کے دور تک محدود تھا. خلفائے راشدین کے بعد جو اسلامی یہ جو فتوحات ہوئی ہیں یہ تو محض سیاسی فتوح تھی اور ملک گیری کا ایک سسٹم چل رہا تھا جس کے تحت یہ سارا ہوا ہے. اسلامی جہاد کا تصور ہی نہیں پیش کرتے وہ تو. اچھا، سب سے پہلے تو نا میری ایک تھوڑی سی ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا خلفائے راشدین، اس لفظ کو بھی ریوائز کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اس اعتبار سے کہ قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون. بے شک میں یہ کہتا ہوں جتنے صحابہ خلیفہ بنے ہیں وہ سب خلافت راشدہ میں آ رہے ہیں. البتہ خلافہ علی منہاج النبوہ، یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی جو اصطلاح ہے نا یہ بڑی زبردست ہے. بالکل ایسے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی، خلافہ علی منہاج نبوہ، ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے خلفائے راشدین تو اس صف میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا معاویہ. اور اگر عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کو اس انداز میں لیا جاتا ہے تو وہ بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں، ٹھیک ہے. اور بعض اقوال جو ہیں اگر مروان ابن الحکم کو اگر صحابی سمجھا جاتا ہے تو کنڈیشنلی بات کر رہا ہوں تو وہ بھی اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. چونکہ ان کو ان کی صحابیت اور تابعیت کے درمیان میں اختلاف ہے، اس لیے ان کا میں ذکر نہیں کروں گا. سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیجیے. نمبر 2 بات یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ والی بات کریں کہ یہ جی ملک گیری ہے فتوحات، تو یہ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، یہ تو پھر بہت دور تک بات جاتی ہے. بالکل. کہاں سے آغاز ہوگا اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ یہ تو پھر غزوات سے آغاز کر رہے ہیں. بالکل ایسے بھائی جہاد کے حوالے سے کیا قرآن مجید کی کسی آیت میں یا حدیث میں ایسا ہے کہ صرف خلفائے راشدین کی زمانے تک یہ جہاد ہوگا اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا؟ ہمیں تو ملتا ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا. طائفہ منصورہ کے صفت یہ ہے یقاتلون علی الحق ہے بھائی، قیامت تک جاری رہے گا نا. تو جب قیامت تک جاری رہے گا تو پھر اس کے بعد یہ والی باتیں تو سب زائدہ ضرورت ہو جاتی ہیں. صرف محض ایک جب تک دجال قتل نہیں ہوگا جہاد تو جاری رہے گا. بالکل، یہ صرف حقد ہے، بس حسد ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہ مان بھی لیا جائے تو پھر تو چنگیز خان نے جو ملک فتح کی اور جو صحابہ نے جو فتح، ان میں تو کوئی فرق نہیں رہ گیا. بالکل ایسے. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء. مشائخ کرام، آپ نے بڑی ہی اہم موضوع پر بڑی ہی بہترین گفتگو فرما دی جس کے ذریعے انشاءاللہ العزیز عوام الناس کی اصلاح ہو سکے گی، ان کے عقائد کی، ان کے منہج کی اصلاح ہو سکے گی. اور اتنی آیات، اتنی احادیث، اتنے آثار سلف کے باوجود بھی اگر کوئی شخص تنقیص کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرتا ہے تو ایک ہی جملے پر انشاءاللہ اور ہم
اس پوڈ کاسٹ کی اور اس نشست کا اختتام کریں گے کہ من سب معاویہ فأمہ ہاویہ، کہ جو شخص بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ کسی ایک صحابی کی تنقیص کرنا ساری صحابیت پر اعتراض کرنا ہے، اور صحابیت پر اعتراض کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پر اعتراض کرنا ہے، اور تربیت پر اعتراض کرنے کا مقصد اور مراد اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر نعوذ باللہ اعتراض کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اپنا عقیدہ درست فرمائیں۔ اسی کے ساتھ آپ احباب سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ایک نئی نشست میں ایک نئی موضوع کے ساتھ آپ احباب کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔